سطح سمندر سے 300 میٹر بلند سرزمین حجاز کے پہاڑوں کے دامن میں گھرا ہوا مکہ مکرمہ ہے۔ یہ کرۂ اراضی کا وسط اور درمیان ہے۔ تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو بعض روایات کے مطابق اس شہر کی بنیاد رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور فرما بردار لشکر تھے، جنہیں ہم ملائکہ اور فرشتے کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کو نالج زون 360 کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک گھر بھی اتار رہا ہوں جس کا طواف کیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو گناہوں کی وجہ سے پانی میں غرق کیا تو اس وقت اس گھر کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جگہ کی نشاندہی کرنے پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہاں اس گھر کو دوبارہ سے تعمیر کریں، اور یوں انسانوں میں بیت اللہ کے پہلے معمار ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 5 پہاڑوں کے پتھروں سے اس کو تعمیر کیا، ان کے نام ہرا، صبیر، لبنان، طور اور جبل الخیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ شہر کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم کی پیدائش اور آپ کی بعثت کا شرف بھی اسی مبارک شہر کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس شہر کی زیارت اور مناسک کی ادائیگی کے لیے سفر کو فرض قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اہل ایمان خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ یہاں چلے آتے ہیں۔ یہی وہ باعظمت شہر ہے جس کی حرمت کی قسم رب ذوالجلال نے 2 مرتبہ کھائی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بلد اور سورہ 3 میں کیا گیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حرمت والا قرار دیا جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس کی حرمت روز قیامت تک باقی رہے گی۔ اس میں جنگ قتال کی اجازت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو نہیں، اور وہ بھی صرف چند گھڑیوں کے لیے ہے۔ حرم مکہ کی حدود میں کسی درخت، چھڑی، گھاس کو کاٹنا جائز ہے، اور نہ ہی اس کی حدود میں کسی جانور کو پکڑنا اور ذبح کرنا جائز ہے۔ یہی وہ عظمتوں اور عصمتوں والا شہر ہے جس کی مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی شہر میں وہ قبلہ ہے جس کی طرف نماز پڑھنا پوری امت مسلمہ کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، جس کی مسجد میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ قضائے حاجت کے وقت اس کی طرف منہ یا پشت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس بابرکت شہر میں ایسے مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اسی شہر امن کی خصوصیات میں ہے کہ یہاں پر ہتھیاروں سے مسلح ہونا بھی ناجائز ہے، نیز اس میں کفار اور مشرکین کا داخلہ بھی منع ہے۔ یہ ایسا پرکشش شہر ہے جو دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے، ایسا شیریں چشمہ ہے جس سے سیرابی ہوتی ہے مگر دل نہیں بھرتا۔ جتنی زیادہ اس کی زیارت کی جائے اتنا ہی شوق بڑھتا جاتا ہے۔ اس شہر میں موجود بیت اللہ کو صرف دیکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے رحمت دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت اس مقدس شہر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کی قسم، اے بیت اللہ، میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ تو اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور محبوب ہے۔ کاش تیرے مکینوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں یہاں کے علاوہ کسی دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ اللہ رب العزت نے تو اس بابرکت اور عظمتوں والے شہر کی جہاں قسمیں کھائی ہیں اور اس کی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ ابراہہ جب اپنے ناپاک ارادے سے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے اور کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے چلا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب جتنے بھی فتنے اٹھیں گے ان میں دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور دجال اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدس اور پاکیزہ سرزمین اس کے تمام تر فتنوں سے محفوظ رہے گی، اس کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ مکہ مکرمہ مملکت سعودی عربیہ میں حجاز کے جنوبی حصوں میں واقع ہے۔ مکہ کا پرانا نام بکہ ہے
جبکہ مکہ المکرمہ کو بلد الامین، ام القرا، بیت العتیق اور بیت الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ جیسے عظیم شہر میں 8 ذی الحجہ کو دنیا کے گوشے گوشے سے لاکھوں مسلمان، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، رنگ اور زبانیں مختلف ہونے کے باوجود جمع ہوتے ہیں اور اسلام کے رکن حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے اس چینل نالج زون 360 کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔